ذرا سوچے کہ اس زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر سال 2.5 کروڑ سے زیادہ انسان آتے ہیں، جہاں پہنچ کر دل بھر آتا ہے، جہاں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کرے تو لگتا ہے کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ مٹ گیا۔ یہ جگہ ہے خانہ کعبہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کی کہانی اتنی پرانی ہے کہ خود فرشتے اس کے پہلے مسافر تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کو آج تک 10 بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں ایک ایسا پتھر ہے جو جنت سے آیا اور جس کی روشنی آج بجھائی نہ جاتی تو مشرق سے مغرب تک سب روشن ہو جاتا؟ آج میں آپ کو یہ پوری کہانی سنانے والی ہوں، شروع سے آخر تک، ایک ایک راز کے ساتھ۔ بات شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب زمین بنی بھی نہیں تھی، جب صرف آسمان تھے اور فرشتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ انسان تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے گھبرا گئے، انہیں ڈر ہوا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور تب انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کام کیا۔ وہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگانے لگے، تسبیح پڑھنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طواف کی ابتدا ہوئی آسمان پر فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ پاک نے ان فرشتوں کے لیے 7 آسمانوں پر ایک گھر بنایا جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جو عرش کے بالکل سامنے ہے اور خانہ کعبہ کے عین اوپر واقع ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور یہ سنیں کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اسے دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا، کیونکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے جو اس گھر کی زیارت کے منتظر ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس طرح آسمان پر میرا گھر ہے، ایسے ہی زمین پر بھی میرا گھر بناؤ۔ فرشتوں نے زمین پر اترے اور اس جگہ کعبہ کی پہلی بنیاد رکھی جہاں سے زمین کا سب سے پہلا ذرہ پیدا ہوا تھا، اور یہ وہ مقام ہے جسے اہل علم کے نزدیک زمین کی ناف کہا جاتا ہے، زمین کا مرکز، دنیا کا دل۔ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے دیواریں اٹھائی گئی۔ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جدہ، کوہ زیتون اور کوہ ہیرا جیسے پہاڑوں کے پتھر اس میں شامل تھے، اور یوں زمین پر پہلا گھر تیار ہوا، اللہ کا گھر۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ جنت کی نعمتوں سے بھری دنیا کے بعد یہ خالی ویران زمین، حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا رب، میں یہاں نہ فرشتوں کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسے کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھا کرتا تھا۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ طرف پسند آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں زمین کا پہلا ذرہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاؤں زمین پر مارا اور 7 زمینوں تک بنیاد پڑ گئی، اور پھر دیواریں اٹھی، تعمیر مکمل ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب طواف کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے کعبے کی مرمت کی، صدیاں بیتی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، طوفان نوح، وہ طوفان جس نے سب کچھ ڈبو دیا۔ لیکن کعبہ کی عمارت کا کیا بنا، یہ بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت اٹھا لی گئی آسمان کی طرف، اور وہاں صرف ایک اونچا سرخ رنگ کا ٹیلہ رہ گیا، زمین کے سینے پر ایک نشان جیسے کوئی راز چھپا ہو مٹی کے نیچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کی اس ویران وادی میں چھوڑ آؤ، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انسانی آبادی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ اپنے چھوٹے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر واپس مڑ رہے تھے۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، بس اتنا کافی تھا، اور وہ رک گئے۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور پھر وہ معجزہ ہوا۔ بچہ پیاس سے بے چین تھا۔
حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی 7 چکر، اور اللہ نے زمین سے پانی نکال دیا، زمزم، وہ پانی جو آج بھی بہہ رہا ہے 1400 سال سے زیادہ عرصے سے، لاکھوں لیٹر روزانہ، اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ برسوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 5ویں بار مکہ آئے۔ اس بار اللہ کا حکم تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اللہ نے مجھے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں حاضر ہوں۔ پھر ایک باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو زمین کے اندر سے حضرت آدم علیہ السلام کی پرانی بنیادیں نمودار ہونے لگی، وہی بنیادیں جو ہزاروں سال پہلے ڈالی گئی تھی۔ انہی بنیادوں پر تعمیر شروع ہوئی۔ ایک بوڑھا باپ کاریگر بنا ہوا ہے اور جوان بیٹا مزدور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے اور چنتے جاتے اور دیوار بلند ہوتی جاتی۔ جب دیواریں اونچی ہوئی تو پتھر تک پہنچنا مشکل ہوا۔ تب ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی پتھر بھی ہوا میں اوپر اٹھتا جاتا۔ یہی وہ پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اس راز کی طرف جو حجر اسود کا راز ہے۔ یہ سیاہ پتھر جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو برف سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کی گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی، اگر نہ بجھتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتا۔ ذرا تصور کریں وہ روشنی جو پوری دنیا کو منور کر دے۔ وہ پتھر جو ہمارے سامنے ہے، بس اس کی روشنی ہم سے چھپا لی گئی۔ تعمیر مکمل ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو حج کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ اللہ نے وہ آواز تمام روحوں تک پہنچا دی جو قیامت تک آنے والی تھی۔ اس لیے آج تک ہر انسان کا دل کعبے کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ روح نے اس آواز کو سنا تھا۔ ہزاروں سال پہلے صدیاں بیتتی رہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا۔ 5ویں بار قبیلہ امکلا نے تعمیر کی، 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے، 7ویں بار حضرت قیس بن کلاب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ انہوں نے ایک مضبوط اور پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ پھر 8ویں تعمیر کا وقت آیا جو سب سے زیادہ تاریخی ہے۔ قریش کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی تعمیر نو کی جائے، لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ پوری عمارت بنا سکے۔ انہوں نے اصل بنیادوں سے چھوٹا بنانے کا فیصلہ کیا۔ جو حصہ چھوٹا رہ گیا اسے حطیم کہا جاتا ہے، جو اب بھی کعبے کے سامنے نظر آتا ہے۔ اسی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ آپ نے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھائے، اور جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گئے کہ یہ اعزاز کس کو ملے گا، اور پھر سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ جو شخص صبح سب سے پہلے آئے اسے فیصل مانا جائے گا۔ صبح سب سے پہلے جو آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں قریش خود صادق اور آمین کہتے تھے۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا، تمام قبیلوں کے سردار چادر کے کنارے پکڑ کر اٹھائے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے نصب کیا۔ ایک جنگ ٹل گئی، اللہ کے گھر کی دیواریں امن کی گواہ بنی۔ 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ یزیدی فوج کی بمباری سے دیواریں شکست ہو گئی تھی۔ انہوں نے ابراہیم کی بنیادوں کے مطابق کعبے کو دوبارہ بنایا، حطیم کو بھی شامل کیا، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف نے پھر توڑ کر قریشی تعمیر کے مطابق بنا دیا، اور پھر 10ویں اور آخری تعمیر ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے سن 1440 ہجری میں مکمل تعمیر نو کرائی۔ اندر سے سنگ مرمر لگوایا، خوبصورت چھت بنوائی، باہر کی دیواریں سنگ خارا سے تعمیر کی گئی، سیاہ رنگ کا نفیس غلاف پہنایا گیا جس پر کلمہ طیبہ اور سلطان کا نام سنہرے حروف میں لکھا تھا، اور یوں خانہ کعبہ کی وہ عمارت تیار ہوئی جو آج ہم دیکھتے ہیں، 440 سال پرانی۔ تو یہ ہے خانہ کعبہ کی کہانی۔ فرشتوں کے طواف سے شروع ہو کر
آج تک یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ زمین کا سب سے پرانا گھر ہے اور یہ ہر دور کی یادوں کا امین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کی خاک یہاں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھوں کا چھپا ہوا ہر پتھر یہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کا بوجھ یہاں ہے اور ہم سب کی روحوں کی پکار یہاں ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی تو ہم نے بھی لبیک کہا تھا، اور یہ آج دل بھی اسی لبیک کی یاد میں تڑپتا ہے۔